کبھی سوچا ہے کہ زندگی کی بڑی بڑی پریشانیاں جیسے غربت، مایوسی یا کوئی ادھوری خواہش، ان سب کا جواب شاید ایک ہی عمل میں چھپا ہو؟ آج ہم اسی ایک طاقتور کنجی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا سوچئے، غربت، قحط سالی اور اولاد کا نہ ہونا۔ پہلی نظر میں یہ تینوں بالکل الگ الگ مسئلے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان سب کو جوڑنے والا ایک بہت گہرا، ایک بہت طاقتور دھاگا ہے، اور یہ دھاگا ہمیں ایک بہت پرانی اور حکمت بھری کہانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے مسائل کے لیے بہت بڑے اور پیچیدہ حل ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر جواب ہماری سوچ سے کہیں زیادہ سادہ ہو، بہت قریب؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے ایک عظیم عالم امام حسن بصری کی اور 3 ایسے لوگوں کی جو اپنی اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کا حل ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے، 3 الگ الگ لوگ ایک ایک کر کے عظیم عالم امام حسن بصری کی مجلس میں آئے۔ سب کے دلوں میں اپنی اپنی پریشانیاں تھیں اور ہر ایک کی مشکل دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ ان میں سے ایک شخص غربت سے بہت تنگ آ چکا تھا، دوسرا اپنے علاقے میں خشک سالی یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا، اور تیسرا شخص تھا جو اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہا تھا۔ 3 الگ الگ زندگیاں، 3 بہت گہری تکلیفیں۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ امام نے ان تینوں کو ان کے بالکل الگ الگ مسائل کے باوجود صرف ایک ہی مشورہ دیا۔ انہوں نے ہر ایک سے کہا، استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو۔ اب یہ استغفار کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا، لیکن یہ صرف کچھ الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے۔ یہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے، دل سے شرمندہ ہونے اور خود کو بہتر بنانے کے پکے ارادے کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنے کا ایک گہرا عمل ہے۔ جب امام حسن کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے 3 مختلف مسئلوں کا ایک ہی حل کیوں بتایا، تو انہوں نے قرآن کی وہ آیت بیان کی جو اس راز کو کھولتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ یعنی اس ایک آیت میں غربت، قحط اور بے اولادی تینوں کا حل بتا دیا گیا۔ استغفار صرف معافی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ اس عمل کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ یہ انسانیت کی کہانی کے بالکل شروع تک جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلی بار بخشش کب اور کیسے مانگی گئی۔ جب انسان سے پہلی بھول ہوئی اور آدم و حوا علیہم السلام جنت سے زمین پر آئے تو ان کا سب سے پہلا رد عمل تھا پچھتاوا اور اللہ کی طرف واپسی کی تڑپ۔ اور اس مشکل ترین گھڑی میں اللہ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ خود انہیں توبہ کرنے کے، معافی مانگنے کے الفاظ سکھائے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اللہ نے خود انہیں سکھائے۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر کتنی حاوی ہے۔ وہ نہ صرف معافی قبول کرتا ہے بلکہ معافی مانگنے کا طریقہ بھی خود سکھاتا ہے۔ آئیے اب ایک مثال دیکھتے ہیں جو یہ واضح کرے گی کہ باقی تمام عبادات سے پہلے استغفار کیوں ضروری ہے۔ ایک بہت سادہ سی مثال ہے۔ فرض کریں کہ ایک صاف سفید قمیض پر کوئی گہرا داغ لگ جائے، تو سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ کیا اس پر عطر چھڑکیں گے یا کوئی خوبصورت کڑھائی کر دیں گے تاکہ داغ چھپ جائے؟ نہیں نا، سب سے پہلے اس داغ کو دھو کر صاف کیا جائے گا۔ جواب بالکل واضح ہے، صفائی پہلے، سجاوٹ بعد میں۔ بالکل یہی اصول ہمارے دلوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ گناہ ہمارے دل پر لگے داغ کی طرح ہیں۔ استغفار وہ صابن ہے جو اس داغ کو صاف کرتا ہے، اور باقی تمام نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، صدقہ وہ اس صاف دل پر کی جانے والی خوبصورتی ہیں۔ صفائی کے بغیر سجاوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، تو اب جب ہم نے کیوں کو سمجھ لیا ہے تو آئیے کیسے پر نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تعداد ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ 100 بار۔ وہ ہستی جن کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ بھی روزانہ کم از کم 100 بار اللہ سے بخشش مانگتے تھے۔ اگر ان کے لیے یہ اتنا اہم تھا تو ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ سادہ مگر بہت گہرے معنی رکھنے والے کلمات شامل تھے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ استغفار کے لیے کوئی بہت لمبے چوڑے جملوں کی ضرورت نہیں، بلکہ سچے دل سے کہے گئے چند الفاظ بھی کافی ہیں۔ ان سادہ کلمات کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی دعا بھی سکھائی جسے سید الاستغفار یعنی بخشش مانگنے والی دعاؤں کا سردار کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے جامع اور سب سے طاقتور دعا ہے۔ اس دعا کی طاقت اس کے الفاظ میں چھپی ہے۔ اس میں اللہ کی نعمتوں کا مکمل اعتراف ہے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا کھلے دل سے اقرار ہے۔
یہ اللہ کے سامنے خود کو مکمل طور پر پیش کر دینے کا نام ہے۔ تو آخر میں دیکھتے ہیں کہ استغفار کو اپنی عادت بنا لینے سے ہماری دنیاوی اور روحانی زندگی پر کیا گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ جب کوئی استغفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے نا تو اس کی زندگی کا راستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پریشانیوں اور مشکلات کی بنجر زمین سے نکل کر آسانی اور سکون کے سرسبز باغ کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وعدہ ہے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ پریشانی سے نجات، مشکل سے راستہ اور غیب سے مدد کا ایک مکمل پیکج ہے۔ یہ کتنی خوبصورت مثال ہے، دل پر چھایا ہوا غبار۔ یہ غبار ہماری روزمرہ کی فکریں، چھوٹی موٹی غلطیاں یا دنیا کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ استغفار اس دھند کو صاف کرنے والی روشنی کی طرح ہے جو دل میں دوبارہ سے وضاحت، صفائی اور سکون پیدا کرتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی دھند ہے، وہ کون سا غبار ہے جس سے یہ سادہ سا عمل صاف کر سکتا ہے؟ وہ کون سی پریشانی ہے جس کا حل اس ایک کنجی میں چھپا ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور اسے آزمانے کا اختیار ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔